बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PNF पाकिस्तान और हम आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लाए हैं। इस पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन उस वक्त सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ थी। अब इस पर बहुत तेज़ी के साथ पेशरफ्त हुई है। हम बात कर रहे हैं उस मंसूबे की जो 3 ममालिक के दरमियान एक रेलवे लाइन बिछाने का है, और 3 ममालिक हैं उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। इस रेलवे लाइन को UAP का नाम दिया गया है। उज़्बेकिस्तान का U, A फॉर अफ़गानिस्तान और P फॉर पाकिस्तान। ये जो UAP लाइन है इन 3 ममालिक को आपस में मिलाएगी और इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसमें से एक हिस्सा जो उज़्बेकिस्तान का शहर है तिरमिज़, वहाँ से लेकर मज़ार शरीफ जो अफ़गानिस्तान का शहर है वहाँ तक मुकम्मल हो चुका है, और ये 2012 में मुकम्मल हुआ था। जबकि मज़ार शरीफ से लेकर पाकिस्तान तक काबुल के ज़रिए और ये आखिर में पाकिस्तान के बॉर्डर तक आएगी, ये तो कोई 573 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है। इसके ऊपर अब फिजिबिलिटी इसकी बन रही है और ये मंसूबा शुरू होने वाला है। 17 जुलाई को पाकिस्तान के दारुल इस्लामाबाद में पाकिस्तान रेलवे के चेयरमैन जनाब सैयद बदर अली शाह ने की। अफगान वफद की क़यादत अफगान रेलवे अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल अलहाज बख्तुर रहमान शराफत ने, जबकि उज़्बेकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ारत सरमायाकारी, सनत और तिजारत के शोबा ट्रांसपोर्ट के सरबराह मिस्टर दावरान दखानोफ ने की। इस मंसूबे को UAP का मुख्तसर नाम दिया गया है और इन 3 ममालिक ने इस बात पर इत्फाक किया है कि इस UAP रेलवे प्रोजेक्ट की टेक्निकल स्टडी शुरू की जाए। इसके लिए सरमाया की फराहमी के ज़राए ढूंढे जाएं और दीगर अहम और ज़रूरी मामलात पर तवज्जो दी जाए ताकि इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी मुकम्मल होने के बाद इस पर जल्द अज जल्द काम शुरू हो। इस प्रोजेक्ट को 2027 तक मुकम्मल करने के प्लान को भी हतमी शक्ल दी गई है और इस बात पर इत्फाक किया गया है कि हर सूरत इसको 2027 से पहले मुकम्मल किया जाए। इस वर्किंग ग्रुप के इजलास में ये एस्टीमेट भी लगाया गया है कि 2030 तक 2030 तक ये जो रेलवे मंसूबा है ये सालाना तकरीबन 15 मिलियन टन सामान को लाने और ले जाने के काबिल हो जाएगा। ये रेलवे लाइन ज़्यादातर कार्गो की सहूलियात के लिए बिछाई जा रही हैं, लेकिन बाद में ज़ाहिर है इनके ऊपर पैसेंजर ट्रेन भी चल सकती। उज़्बेकिस्तान का ये कहना है कि इस प्रोजेक्ट की तकमील से उज़्बेकिस्तान से कोई भी सामान पाकिस्तान पहुँचाने में कम अज़ कम 5 दिन की बचत होगी, और इसके ऊपर जो अखराजात हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, वो भी 40% तक कम हो जाएगी। यानी अगर आप उज़्बेकिस्तान से पाकिस्तान कुछ सामान मंगवाना चाहते हैं और उस पर 1 लाख रुपए की लागत आती है उसके किराए पर, तो अब इस रेल प्रोजेक्ट के बाद उस सामान पर 60,000 रुपए की लागत आएगी। इससे कारोबारी हजरात के लिए बहुत ज़्यादा बचत होगी और जाहिर है कि दरामदी अशिया की कीमतें भी कम हो जाएंगी। तिरमिज़ से मज़ार शरीफ तक ये रेलवे लाइन जिस तरह पहले बताया गया है कि बिछ चुकी है, और अब मज़ार शरीफ से पाकिस्तान तक 573 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। इसके बाद उज़्बेकिस्तान से पाकिस्तान तक ये रेलवे लाइन मुकम्मल हो जाएगी और तीनों ममालिक के दरमियान इस मुआहदे में मुश्तरका सर्वे और इब्तदाई फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुरतब करने पर इत्फाक किया गया है। इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से पाकिस्तान और इसके 25 करोड़ अवाम सेंट्रल एशिया के मज़ीद करीब हो जाएंगे और बहुत सारे तजारती मौक़े भी दस्तयाब होंगे। इस रेलवे प्रोजेक्ट पर तकरीबन $5 अरब की लागत आएगी। नाजरीन, गवादर पोर्ट के मुकम्मल फ़हाल हो जाने के बाद और सेंट्रल एशिया, चीन और रूस के साथ रोड और रेलवे ट्रैक मुकम्मल हो जाने से जहां पाकिस्तान के ताजर हजरात के लिए बेशुमार मौक़े दस्तयाब होंगे, वहां इन तमाम मवालिक की गवादर के ज़रिए गर्म पानियों तक रसाई इस खित्ते को एक लड़ी में परो देगी और पाकिस्तान को सिर्फ टोल टैक्स की मद में जो पैसा मिलने जा रहा है वो हमारे बजट खसारे को पूरा करने और कर्ज़ों से हमारी जान छुड़ाने के लिए काफ़ी होगा। नाजरीन, ये रेलवे पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद पेशावर तक कराची रेलवे लाइन ML1 से जुड़ जाएगी और फिर लाहौर से होते हुए बरास्ता खानेवाल, मुल्तान और सक्कर से गुजरते हुए जैकबाबाद के मकाम से एक नई बिछाई जाने वाली जैकबाबाद गवादर रेलवे लाइन के ज़रिए गवादर बंदरगाह तक पहुंच जाएगी, जबकि दूसरी तरफ सक्खर से बरास्ता हैदराबाद, कराची की बंदरगाहों तक भी इसको रसाई हासिल हो जाएगी। पाकिस्तान के अंदर जो रेलवे का नेटवर्क है उसमें 3 ML1, ML2 और ML3 3 लाइनें हैं।
ML1 کا ہم نے ذکر کر دیا. ML2 جو ہے وہ روڑی سکھر سے ادھر میاں والی سے ہوتی ہوئی اور اٹک کے علاقوں سے اسلام آباد تک جاتی ہے، جبکہ ایک ریلوے لائن ادھر روڑی سے بلوچستان اور بلوچستان سے ہوتی ہوئی ایران کے بارڈر تک جاتی ہے اور پھر ایران کے اندر سے ہوتی ہوئی ترکی تک بھی پہنچ جاتی ہے. اس نئی ریلوے لائن کے راستے میں جو ML1 ہے اس میں رشکئی بھی آ رہا ہے ہمارا، اور جو اکنامک زون ہے فیصل آباد اکنامک زون بھی آ جائے گا، اور دھابے جی جو کراچی کے قریب ہے وہ اکنامک زون بھی اسی راستے میں آ جائے گا. اور اگر چین کے شہر کاشغر سے جو گوادر تک ایک نئی ریلوے لائن پلان کی گئی ہے 58 ارب ڈالر کی لاگت سے، اگر وہ ریلوے ٹریک بھی بچ جاتا ہے تو یہ جو ازبکستان سے پاکستان ریلوے آ رہی ہے یہ حسن عبدال کے قریب سے اس لائن سے بھی کنیکٹ ہو جائے گی اور بلوچستان کے راستے گوادر تک پہنچ جائے گی، اور اس سے اس کا فاصلہ مزید 300-400 کلومیٹر کم ہو جائے گا. اور اس کے راستے میں پھر دوسرے جیسے پشین اکنامک زون ہے اور پھر گوادر کا اکنامک زون تو ظاہر ہے ہی، یہ تمام اکنامک زونز اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ سارے اس روڈ نیٹ ورک اور ریلوے نیٹ ورک سے کنیکٹ ہو جائیں گے. ناظرین، اسی ریلوے لائن کے ذریعے آپ افغانستان سے ازبکستان اور پھر ازبکستان سے مشرق میں کرغزستان اور تاجکستان سے یہ آپ کو ملا دے گی. اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خاص طور پر کرغزستان وہ ملک ہے جہاں پاکستان سے ہزاروں سٹوڈنٹس میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور چونکہ پاکستان اور کرغزستان کے درمیان کوئی ڈائریکٹ ہوائی سروس موجود نہیں ہے تو ان طلباء و طالبات کو اکٹھا کر کے چارٹرڈ فلائٹوں کے ذریعے وہاں تک لے جایا جاتا ہے اور اس پر بہت زیادہ اخراجات آتے ہیں. تو اس ریلوے لائن کے بچ جانے سے اور افغانستان کا راستہ کھلنے سے یہ سٹوڈنٹس بھی ان کو لاکھوں روپے کی بچت ہوگی اور یہ وہاں کی میڈیکل یونیورسٹیز اور کالجز تک جا سکیں گے. اس کے علاوہ اس ریلوے لائن کے ذریعے آپ ایران اور ترکی کے ذریعے یورپ تک بھی جا سکتے ہیں. اور ایک اہم ترین اس میں بات یہ ہے کہ جہاں یہ آپ کو روس تک تمام وسط ایشیائی ریاستوں سے گزرتے ہوئے روس تک ملا دے گی، وہیں یہ آپ کو جو اس ریلوے لائن سے بھی ملا دے گی جو چین سے وسط ایشیائی ریاستوں کے ذریعے لندن تک چلائی گئی ہے اور جس کو ون بیلٹ ون روڈ کا وہ ایک منصوبے کا اہم حصہ ہے. یہ جو ریلوے لائن ہے جو یہاں سے چین سے لندن تک جا رہی ہے، یہ تقریباً 12,000 کلومیٹر لمبی ہے اور یہ 3 براعظموں میں سے گزرتے ہوئے وہاں تک جائے گی، اور 20 ممالک جو ہیں وہ اس کے ذریعے کنیکٹ ہو گئے ہیں. اور اس کے اوپر جو چین کی طرف سے ٹرینیں چلائی گئی ہیں اس میں جو سب سے اہم ٹرین ہے اس کو ونڈ آف ایسٹ کا نام دیا گیا ہے، یعنی مشرق کی ہوا. اور اس کو ونڈ آف ایسٹ کا نام چیئرمین ماؤ کے اس کال کے تحت دیا گیا ہے جس میں انہوں نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب مشرق کی ہوا مغرب کی ہوا پر غالب آ جائے گی. الغرض یہ ریلوے ٹریک آپ کو ایشیائی ریاستوں روس، ترکی اور سارے یورپ سے ملا دے گا. اور چین سے لندن جانے والا جو ریلوے ٹریک ہے اس پر صرف 2020 میں 12,000 سے زیادہ ٹرینیں چلائی گئی ہیں اور چین امریکہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے یورپ کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر بن چکا ہے. ناظرین، چین نے جو ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ دیا ہے اس کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کو ایک نیٹ ورک کے اندر پرو دینا ہے، جہاں پہ جو ون بیلٹ کے ذریعے جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ لندن تک 12,000 کلومیٹر کا فاصلہ انہوں نے طے کیا ہے، تو اسی طرح جو ون روڈ ہمارے والا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ بھئی گوادر تک اور پھر گوادر سے آگے تمام گلف کی جو سٹیٹس ہیں اور افریقہ اور ان تمام ممالک کو آپس میں ملا دے گا. اور دوسری طرف جو چین سے مشرق میں ممالک ہیں جیسے ویتنام ہے، کمبوڈیا ہے، لاؤس ہے اور تھائی لینڈ اور سنگاپور، وہاں بھی ریلوے اور روڈز نیٹ ورک بنائے جا رہے ہیں اور اس کو بھی اس پورے نیٹ ورک کا حصہ بنایا جا رہا ہے. پھر جب آپ وہاں سے برما ہے، میانمار جس کو کہتے ہیں، میانمار سے بنگلہ دیش تک بھی یہ نیٹ ورک اس کو توسیع دی جا رہی ہے. تو اب اس کے اندر صرف انڈیا ایک ایسا ملک بچ جاتا ہے جو اس نیٹ ورک میں شامل نہیں ہے، یا پھر امریکہ اور اس کے چند اتحادی اس نیٹ ورک کے اندر نہیں ہوں گے، اور انڈیا کو بھی مجبوراً اس نیٹ ورک میں شامل ہونا پڑے گا کیونکہ اس کے چاروں طرف جب یہ نیٹ ورک موجود ہوگا تو باقی دنیا تک رسائی کے لیے انڈیا بھی اس میں شامل ہونا چاہے گا، بلکہ وہ اب بھی شامل ہونا چاہتا ہے، لیکن چونکہ وہ اسٹریٹجیکلی امریکہ کے ساتھ الائنڈ ہے تو چین اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ انڈیا کو اس منصوبے میں فی الحال شامل نہیں کر رہے.
بہرحال ناظرین، جس طرف سے بھی آپ آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس تمام ون بیلٹ ون روڈ نیٹ ورک کا ایک مرکزی پوائنٹ ہے، اور گوادر جو ہے اس کی ایک مرکزی بندرگاہ ہوگی، اور صرف پاکستان کو جو ٹول ٹیکس اس نیٹ ورک سے ملے گا وہ ہی ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے اسے ختم کر سکتا ہے اور قرضوں سے ہماری جان چھڑا سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی پاکستان جو ہے اپنی انڈسٹریلائزیشن کو فروغ دے کے، اپنی جو ان کی لیبر فورس ہے اس کو زیادہ سکلڈ بنا کے اس سے مزید بینیفٹس حاصل کر سکتا ہے، اور آنے والے 5 سے 10 سالوں میں پاکستان دنیا کی ٹاپ 20 جو اکانومیز ہے ان میں شامل ہونے جا رہا ہے، اور یہ وقت اب دور نہیں ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔